یہ جو تھوڑی موڑی بارش ہو رہی ہے نا، یہ اللہ جانوروں کی طرف دیکھ لیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرف دیکھ لیتا ہے، حشرات الارض زمین پر رینگنے والی اب اس کی مخلوق کی طرف دیکھ لیتا ہے، ان پر رحمت کرتے ہوئے، شفقت کی نگاہ ڈالتے ہوئے یہ تھوڑی موڑی بارش ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہونا تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ ایک ایک پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، تفسیر میں کہتے ہیں یلعنہم کل شیء، اس کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق گناہ گاروں پر لعنت کرتی ہے، حتی الخنافس والاقارب، یہاں تک کہ خنفسا وہ کالا کیڑا جو گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، گوبر گندگی وغیرہ کو جمع کرتا ہے اور اس کا گول گول بناتا ہے گیند کی طرح، پھر اس کو الٹا لے کے چلتا ہے، اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ وہ جو گندگی والا کیڑا ہے وہ بھی لعنت کرتا ہے آدم کے نافرمان بیٹوں پر، کہتے ہیں منعنا القطرہ بذنوب بنی آدم، کہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کی اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم کر دیے گئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ابتلاء اور آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، ابتلاء ہوتا ہے، اور اس ابتلاء اور آزمائش کی مختلف شکلیں ہوتی ہے، مختلف صورتیں اور حالتیں ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد امتحان، جانچنا، پرکھنا، اللہ اپنے بندے پر پریشانیاں ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، رکاوٹیں اس کے راستے میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو جانچے پرکھے۔ آزمائشیں اور مصیبتیں پیش آنے کے بعد بھی وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر جمع ہوا ہے یا نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اس آزمانے کا مقصد امتحان ہے، جانچیں پرکھیں تم میں سے جمنے والے، ثابت قدم رہنے والے کون ہیں، اللہ کے راستے میں ان تک کوشش کرنے والے کون ہیں، اور کون حالات کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، بس اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں۔ تو ایک تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے۔ اور بعض جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، وہ عقاب، عذاب اور سزا کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ آزمائش جو سزا کے طور پر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بر اور بحر میں، خشکی اور تر میں، ہر جگہ فساد، بگاڑ، خرابی پھیل گئی ہے، نقصان پھیل گیا ہے۔ کیوں؟
بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے بعض گناہ کیے ہیں، نافرمانہ کیے ہیں، ان کی سزا چکھانے کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کو ہوش آئے، عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہ چھوڑ دیں. اس لیے اللہ آزمائشیں لے آتا ہے سزا کے طور پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. آزمائش کی جو شکلیں ہوتی ہے، عذاب کی جو شکلیں، ان میں سے ایک شکل بارش کا نہ ہونا یا بارش کا دیر سے ہونا، وقت پر بارش کا نہ ہونا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے آل فرعون کو پکڑا، کس کے ذریعے سے؟ بالسنین، قحط سالی کے ذریعے سے، بارش نہ ہونے کے ذریعے سے، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے ان کو پکڑا. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں بارشوں کا موسم ہے اور بارش وقت پہ نہیں ہو رہی. جہاں لوگ صرف بارش پر انحصار کرتے ہیں، ان کی کھیتی، ان کے مویشی، ان کے جانور وغیرہ کا زیادہ تر ڈیپینڈ بارش پر ہے، وہ پریشان ہے. ہمیں ابھی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پر شہری آبادی کو، اس لیے کہ کھیتی باڑی پر ان کا انحصار نہیں ہے، دوسرے ذرائع ہیں کمائی کے، زندگی گزارنے کے، اس لیے محسوس نہیں ہو رہا، لیکن بعد میں محسوس ہوگا. تو متاثر تو سب ہوں گے اس سے. تو جن کا انحصار صرف بارش کے پانی پر ہے، ان کی پریشانی آپ جا کے دیکھیے، محسوس کیجیے. یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک عذاب ہے. عذاب کی شکلیں الگ الگ رہی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ بارش وقت پہ نہ ہو یا بارشیں بالکل نہ ہو. جب اللہ کی کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ یا بارشیں بند کر دیتا ہے یا بارشیں کم کر دیتا ہے یا بارش وقت پہ نہیں ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا تو بارش کا موسم بنتے بنتے بگڑ گیا. ہواؤں کا رخ بدلنے سے اور جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس میں کچھ چینجنگ سے، یہ تو ایک ظاہری اسباب ہیں. اصل کارن، اصل سبب تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ کی طرف سے اللہ کی نافرمانیاں بڑھ گئی، رسول اللہ اور اہل ایمان کی اذیتیں، ان کی طرف سے تکلیفیں بڑھ گئی، تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم سبعا کسبع یوسف، یا اللہ ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی ہے اور ان کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں بڑھ گئی ہے، رکاوٹیں بڑھ گئی ہے، ان پر اس طرح قحط سالی بیج جس طرح یوسف علیہ السلام کی قومین مصر کے لوگوں پر 7 سال قحط سالیاں ہوئی تھی. چنانچہ حدیث میں آیا، بخاری میں موجود ہے، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَّةٌ حَسَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، ایسی قحط سالی پڑی، اکال پڑا، ہر چیز کو ختم کر دیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئی. حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، یہاں تک کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی تو وہ چمڑے جو خشک ہوتے تھے جانوروں کے وہ کھانے لگے، مردار مرے ہوئے جانوروں کو کھانے لگے، اور جو جانور مر کے گل سڑ جاتا ہے وہ پڑی تھی چیزیں ان کو کھانے لگے. وَنَظَرَ أَحْدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ أَحْدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا کافر کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گڑ گڑاتے ہوئے کہ اب دوسرا نہیں تو کم سے کم رشتہ داری ہے، خون کا رشتہ ہے، اس کا لحاظ کر لیں، دعا کر دیں یہ قحط سالی دور ہو جائے.
تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو پھر بارشیں ہوئی. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بارشیں بند کر دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں تو خاص طور پر دو سبب بتائے گئے ہیں، دو کارن بتائے گئے ہیں بارشوں کے نہ ہونے کے. ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مہاجرین کی جماعت، مہاجر لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا. اللہ کے نبی آ کے وہاں کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت، ایک مہاجرین کی گروہ، 7 باتیں ہیں، 7 چیزیں ہیں، جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، جب وہ چیزیں تم کرنے لگ جاؤ گے، جب وہ کام تم کرنے لگ جاؤ گے، یا 7 گناہ ہیں جب تم ان کا ارتکاب کرنے لگ جاؤ گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہیں پیدا نہ ہوں، تم ان سے دور رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے ان گناہوں میں مبتلا ہونے سے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوایا. سب سے پہلی چیز حضور نے فرمائی ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. جب کسی قوم میں، کسی خطے اور کسی علاقے میں فاحشہ عام ہو جاتا ہے. فاحشہ مطلب بدکاری، برائی، خاص طور پر زنا کاری مراد، انتہائی سنگین گناہ ہے. جب کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی خطے اور کسی علاقے میں گناہ عام ہو جاتا، اتنا عام ہو جاتا کہ کھلا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ گناہ جب کوئی قوم کرنے لگ جائے گی تو فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اس قوم میں، اس علاقے میں طاعون کی بیماری عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی. طاعون پلیگ کی بیماری کو کہتے ہیں، بہت خطرناک ہوتی تھی اور لوگ دھڑا دھڑ مرتے تھے. ایسے واقعات آئے صحابہ کے دور میں بھی. طاعون پھیلا ہے، 70 ہزار لوگ ایک ہی جو ہے اس بیماری میں لقمہ اجل بن گئے. اگر طاعون نہیں سمجھ آتا تو ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا یہ جو وائرس پھیلا تھا بھی 4-5 سال پہلے، کیسے دھڑا دھڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، موت کا شکار ہو گئے تھے. ایسی بیماری ہم نے تو سنا بھی نہیں تھا، اس کا نام ہی نہیں سنا تھا. پہلی مرتبہ کانوں سے ٹکرا کہ یہ بھی کوئی وائرس ہوتا ہے اور ایسی خطرناک بیمار ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا طاعون، پلیگ کی بیماری پھیل جائے گی. اور ایسی بیماریاں جو ان کے پرکھوں کے زمانے میں نہیں تھی. پہلے بزرگ گزرے ہیں، لوگ گزرے، ان میں نہیں تھی. نئی بیماری ہر روز رونما ہوگی، ظاہر ہوگی، اور ان میں یہ مبتلا کر دیے جائیں گے سزا کے طور پر. کیوں؟ زنا کرنے لگ گئے. دوسرا فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، جب کسی علاقے کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، اور ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو وزن ہوتا ہے اس میں کمی بیشی کر دیں. ناپ تول میں کمی کا یہ بھی مطلب ہے اپنا جب حق لینے پہ آئیں پورا وصول کریں، اور دوسرے کو دینے پہ آئیں تو اس میں ڈنڈی مار دیں اور اس میں کمی کر دیں. یہ مطلب ہے. اب ورنہ ناپ تول میں صرف کریں تو صرف تاجر پر یہ صادق آئے گا، تاجر پر فٹ بیٹھے گا. تاجر پر کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، پڑھانے والا، وہ گھنٹہ پورا نہیں دے رہا ہے، بچوں کو پورا وقت نہیں دے رہا، پڑھانے رہا ہے، وہ بھی اپنے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے، کمی کر رہا ہے. تنخواہ کا معاملہ آتا ہے جب پورا وصول کر لیتا ہے. تو ناپ تول میں کمی کا مطلب اپنا حق جب لینے پہ آئیں تو پورا وصول کریں، اور دوسرے کا جب معاملہ آئے تو اس میں ڈنڈی مار دیں، اس میں حق تلفی کر دیں. جب کسی قوم میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے نا تو اللہ سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر قحط سالی میں ان کو مبتلا کرتا ہے. مہنگائی میں 3 چیزوں میں، ایک قحط سالی میں بارشوں کی کمی ہو جاتی ہے، دوسرا شدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جاتی ہے،
ریٹیں بڑھ جاتی ہے چیزوں کی. اور تیسرا جور السلطان، ظالم بادشاہوں کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے. تیسری چیز حضور نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. جو کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، مال میں جو زکوٰۃ ہے اس کو نکالنا ہے، وہ زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتی ہے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں کرتی ہے، ادا نہیں کرتی ہے، تو پھر اس کے بدلے میں عذاب کی یہ شکل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر جانور نہ ہوتے نا، بے زبان جانور، تو بالکل ایک قطرہ بھی نہیں برسایا جاتا ان پر، ایسے لوگوں پر. اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو، معاہدے کو، وعدے کو جو توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے. کوئی فرد ہے، کوئی قوم ہے، کسی علاقے کے باشندے، اللہ اس کے رسول سے کیا ہوا عہد کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو یہ اللہ سے اس کے رسول سے عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک جئیں گے اللہ کو ایک مانیں گے، اور جب تک زندگی ہے حضور کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کریں گے. اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، عہد شکنی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر حضور نے فرمایا سلط علیہم عدوا من غیرہم، کسی دوسرے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں ہی میں سے مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، ایک یہ کہ دوسرا ظالم بادشاہ ان پر، مسلمانوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے؟ جو مسلمانوں کی چیزیں ہوتی ہے، جاگیریں ہوتی ہے، مسلمانوں کے حق ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ ان کو چھین لیتے ہیں. پانچواں حضور نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَنْظُرُوا فِيهِ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے بڑے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے نہ کریں، اپنے طور پر من مرضی کے مطابق فیصلے کریں، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کے ذریعے سے فیصلے کریں، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے ان میں آپس میں اختلاف ڈال دیا جاتا ہے، ان کی آپس میں جنگی ہو جاتی ہے، خانہ جنگی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑنے لگتے ہیں، آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ 5 باتیں حضور نے فرمائی، ان میں سے 2 کا تعلق آپ دیکھیے، 2 کا تعلق بارش سے، یعنی 2 گناہ ان میں سے ایسے ہیں کہ جب کسی جگہ کے لوگ، وہاں کے باشندے وہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یا وقت کی بارش سے معلوم کر دیے جاتے ہیں، بارش کی کمی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. کون سی 2 چیزیں؟ ایک حضور نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، اور دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں، تو قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، مہنگائی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، ظالم بادشاہ کے ظلم میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرے حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ منع القطر من السماء، آسمان سے پانی سے محروم کر دیے جاتے ہیں، بارش ان پر روک دی جاتی ہے. آج ہم دیکھیے کہ یہ گناہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں، یہ نافرمانیاں، یہ معصیت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دونوں کی دونوں پائی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں مکمل زکوٰۃ؟ جس طرح کوئی کاروباری آدمی ہوتا ہے نا، سب کچھ اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنا آیا کتنا گیا، اس طریقے سے ایک ایک پائی کا حساب کر کے کون زکوٰۃ نکالتا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے. اور ان کے علاوہ جو لوگ نکالتے ہیں پورے مال کی نہیں نکالتے ہیں، بینک بیلنس ہے جتنا اس کی نکال دیتے ہیں، سونا چاندی پڑا ہے اس کی نہیں نکالتے ہیں، یا سونا چاندی کی نکالتے ہیں بینک بیلنس کی نہیں نکالتے ہیں، یا دونوں کی نکالتے ہوں گے، جو سامان تجارت پڑا ہوا اس کی نہیں نکالتے ہیں، یا سامان تجارت جو بیوپار کا سامان ہے اس کی تو نکالتے ہیں، لیکن جو زمین جائیداد لے کے رکھی ہوئی ہے اس نیت سے کہ کبھی موقع آئے گا تو اس کو آگے بیچیں گے، اچھی قیمت ملے گی، پلاٹوں کی، زمین کی، جائیداد کی، اس نیت سے لی ہوئی ہے اس کی نہیں نکال رہے. پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کی، عذاب کی شکلیں آتی ہے. اور حضور نے کیا فرمایا
کہ لولا البہائم لم یمطروا، یہ جو تھوڑی موڑی بارش ہو رہی ہے نا، یہ اللہ جانوروں کی طرف دیکھ لیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرف دیکھ لیتا ہے، حشرات الارض زمین پر رینگنے والی اب اس کی مخلوق کی طرف دیکھ لیتا ہے، ان پر رحمت کرتے ہوئے، شفقت کی نگاہ ڈالتے ہوئے یہ تھوڑی موڑی بارش ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہونا تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ ایک ایک پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسا دے۔ اسی لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہے، بڑے ماہر تھے قرآن کی تفسیر کے۔ قرآن کی تفسیر اگر آپ پڑھیں نا تو جگہ جگہ ان کے اقوال، ان کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان البہائم لتلعن الاساة من بنی آدم اذا اشتدت السنہ تقول من شؤم بنی معصیت بنی آدم۔ یہ جو جانور ہیں، اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، یہ آدم کے بیٹوں میں سے جو نافرمان ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ کب؟ اذا اشتدت السنہ، جب بارشیں نہیں ہوتی ہے اور قحط سالی پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں من شؤم معصیت بنی آدم، یہ جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا اور ہم پریشان ہو رہے ہیں، یہ بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جانور تک بددعائیں کرتے ہیں۔ لعنت کا لفظ بہت سخت ہے، سنگین ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں آیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اکرمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یلعنہم کل شیء، اس کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق گناہ گاروں پر لعنت کرتی ہے، حتی الخنافس والعقارب، یہاں تک کہ خنفسا وہ کالا کیڑا جو گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، گوبر گندگی وغیرہ کو جمع کرتا ہے اور اس کا گول گول بناتا ہے گیند کی طرح، پھر اس کو الٹا لے کے چلتا ہے، اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ وہ جو گندگی والا کیڑا ہے وہ بھی لعنت کرتا ہے آدم کے نافرمان بیٹوں پر، کہتے ہیں منعنا القطر بذنوب بنی آدم، کہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کی اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم کر دیے گئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ دیکھو آدم کے بیٹے کے گناہ کی جو سزا بارش رکنے کی شکل میں آئی، آدم کے بیٹے نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ایسی مخلوق جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کی لعنت بھی اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر ڈال دی، اس کے لیے محرومی کی اور کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی دیگر مخلوق بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا ان الظالم لا یضر الا نفسہ، جو ظالم ہے، ظالم کا لفظ عربی میں سب گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظلم ایک ہوتا ہے کسی کا حق مال لینا، کسی پر زیادتی کرنا، وہ بھی ظلم ہے، گناہ کرنا بھی ظلم ہے۔ عربی میں گناہ کے لیے بھی ظلم کا لفظ آتا ہے، جیسے شرک ایک گناہ ہے، اس کے لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو کہا کہ گناہ کرنے والا صرف اپنا نقصان کرتا ہے، ایک آدمی نے کہا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، ان الحبارہ لتموت فی بکرہا من ظلم الظالم، حبارہ پرندہ، چکور پرندہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے رزق کی، روزی کی تلاش میں بہت دور تک جاتا ہے اور روزی حاصل کر کے آتا ہے، کہا کہ اتنا دور جانے والا پرندہ بھی ظالم کے ظلم و گناہ گار کے گناہ کی وجہ سے بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ اس کو روزی نہیں ملتی ہے، دانہ نہیں ملتا ہے اور اس کو چگ نہیں ملتی ہے، اور اپنے گھونسلے میں پڑا پڑا بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ گنہگار کو اس کے گناہ کا اثر صرف اس پر پڑتا ہے؟ نہیں، ظالم کے ظلم کا اور گناہ کا اثر اللہ کی مخلوق پر بھی پڑتا ہے، عام لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا آیا، جب اذا مات العبد الفاجر، جب فاسق فاجر گنہگار بندہ مر جاتا ہے،
تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. جب گنہگار بندہ مر جاتا ہے نا تو اللہ کے بندے، اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ زمین، یہ خطے اور یہ علاقے، یہاں تک کہ درخت اور رینگنے والے جانور، یہ بھی راحت پا جاتے ہیں. یہ ظالم گیا، اس کے ظلم کی نحوست، گناہ کی نحوست اپنے ساتھ لے گیا، ہمیں راحت مل گئی، ہمیں سکون مل گیا. یہ حدیث میں آیا. اس لیے یہ جو بارشوں کا نہ ہونا ہے یا بارشوں کی کمی ہے، اس کی وجہ دنیا کے لوگ ظاہری اعتبار کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے اعتبار سے کچھ بھی کہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور میں نے بتایا خاص طور پر 2 گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائے ہیں. تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پوری انسانیت کرے، ورنہ اہل ایمان ان کو تو قرآن و حدیث اس بات کی تاکید کرتا ہے اس طرح کی آزمائشیں آئیں فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کریں. استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ نہ ہو. لیس الاستغفار باللسان انما الاستغفار بالفعال. صرف زبان پر استغفار نہ ہو بلکہ اپنے عمل کو بھی بدلیں. جو گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ترک المأمور واجتناب المحظور. جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا اور جن سے منع کیا ہے ان کو کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں. آسان گناہ سمجھنا چاہیں اس کی تعریف تو یہ ہے. اب جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ہماری زندگی میں وہ کتنی ہیں، ہم ان کو کتنا چھوڑ رہے ہیں، اور جن سے منع کیا ان کا کتنا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو کتنا انجام دے رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے. تو گناہوں سے توبہ اور استغفار. استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے. یہ نبیوں کی وصیت بھی ہے، اللہ کی وصیت بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تاکید کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. موسلادھار آسمان کو برسائے گا، بارش کو برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا، باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، ثمر آور کر دے گا. یہ استغفار کا فائدہ ہے. حضرت ہود نے اپنی قوم کو یہی وصیت کی اور کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. میری قوم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. ویزدکم قوۃ الی قوتکم. تمہاری طاقت میں، قوت میں اضافہ کر دے گا. حضرت صالح نے اپنی قوم کو یہ وصیت کی تھی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا تھا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود. میرا رب بڑا چاہنے والا، بڑا محبت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اور استغفار کی وصیت اللہ نے اپنے پیغمبر کو کی ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین. اے نبی استغفار کیجیے، اے نبی استغفار کیجیے. سورہ محمد میں اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور بر وقت بارشیں ہوں اور خوب نفع بخش ہوں تو اس کے لیے بنیادی چیز استغفار ہے، توبہ ہے، گناہوں سے معافی ہے اور اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا ہے. خاص طور پر حدیث میں جو آیا زکوٰۃ نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور کسی کا حق ہے تو مکمل دینا ہے. اللہ کا بھی حق، بندوں کا بھی حق. پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. ایک مختصر سی حدیث اس میں واقع ہے، وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا، وہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا. اچانک اوپر سے بادل گزر رہا تھا. بادل میں اس نے آواز سنی یا صحابہ اسق حدیقت فلان. اے بادل جاؤ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو. یہ آواز سنی، آدمی کا نام سنا تو آدمی بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا. آگے پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ بادل جو ہے نا ایک کالے کنکر والی پانی پر زمین پہ برسا ہے
اور وہاں برسا تو وہاں پاس میں ایک نالا تھا، وہ سارا پانی اس نالے نے اپنے اندر لے لیا، نالا بہنے لگا، یہ آدمی بھی نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی ہے اپنے باغ میں پھاؤ ڈالی ہوئے زمین کو ادھر ادھر کر رہا ہے، نالی کو سیدھا کر رہا ہے، کیاری کو جس میں پانی بہتا ہے، دیکھا پانی وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کہا اے بندے، اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو بادل برسا ہے اور آپ تک پہنچا ہے پانی، اس سے میں نے تمہارا نام سنا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا خاص عمل کیا ہے کہ خصوصی اللہ کی رحمت تمہاری تو متوجہ۔ اس نے کہا کہ جب یہ باغ یا یہ کھیت تیار ہو جاتا ہے میں اس میں 3 کام کرتا ہوں، جو آمدنی ہوتی ہے اس میں 3 کام کرتا ہوں۔ 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ 1/3 حصہ میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے واپس اسی میں لگا دیتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ تو یہ کام وہ بندہ کرتا تھا، اللہ کی راہ کا جو حق تھا وہ استعمال کرتا تھا، تو دیکھیے اللہ کی رحمت کس طرح متوجہ ہوئی۔ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ فلاں جگہ برسو، میرا بندہ اس کا مستحق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بارشیں ہونے والے اسباب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔